سائنس کے چمتکار کی تیسری ایپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو لیپ ایئر کی پوری کہانی سنانے والا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو شاید اس کہانی کا شروع کا حصہ ضرور سن رکھا ہوگا، لیکن اس کے بعد کی کہانی شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہوگا کہ آخر 4 سال کے بعد فروری میں 28 کے بجائے 29 دن کیوں کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے سائنس کی پوری سمجھ ہے، جس کی وجہ سے یہ فروری کے مہینے میں 28 کے بجائے 29 دن کیے جاتے ہیں۔ سال بھر ہم اس کو کہتے ہیں جب زمین سورج کے گرد پورا ایک چکر کر لے، اور ایک دن ہم اس کو کہتے ہیں جب زمین اپنی دھری کے اوپر پورا ایک چکر کرتی ہے۔ نیچر کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ سال بھر کے اندر پورے دن ہوں، اس لیے کہ زمین کا سورج کے گرد گھومنا اور اپنی دھری کے اوپر گھومنا، یہ دونوں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ پروسیسز ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم تھا جب کیلنڈر بنانے کی کوشش کی گئی کہ سال بھر میں 365 دن ہوتے ہیں، اور فروری کا مہینہ سب سے چھوٹا 28 دن کا طے کیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی مہینہ چھوٹا اس لیے کیا گیا کہ رومنز یہ سوچتے تھے کہ یہ مہینہ سب سے زیادہ انفارچونیٹ ہے، اور ایکچولی اس مہینے کا نام منتھ آف دا ڈیڈ تھا، اسی لیے اس کو سب سے چھوٹا رکھا گیا۔ اس زمانے میں وقت کو ناپنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، سولر کلاک ہوا کرتی تھی۔ تقریباً 2000 سال پہلے رومنز کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جب سال بھر پورا ہوتا ہے تو 365 دن کے علاوہ 6 گھنٹے اور زیادہ لگتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب کی سال جب ہم 31 دسمبر کی رات کو نیا سال منائیں گے تو اگلے سال جو ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد منانا ہوگا، یعنی صبح 6 بجے منانا شروع کریں گے، اور اس کے ایک اور سال کے بعد 6 گھنٹے اور جڑ جائیں گے تو دن کے 12 بجے ہم نیا سال منائیں گے۔ یہ تو بہت ہی بیوقوفی کی بات ہو جائے گی کہ ہم سال کی شروعات جو ہے رات میں خوب جو ہے آتش بازی چھوڑ کے اور خوب شور شرابہ مچا کے سڑکوں پہ گھوم کے مناتے، تو اس کا کوئی علاج نکالنا چاہیے۔ جولیس سیزر نے جیسے رومن تہذیب میں بہت ساری چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی، جیسے ہی اس کو اس مسئلے کا احساس ہوا، اس نے اپنے دوستوں کو بلا کر رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ رومن سینیٹ پہ بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ 6 گھنٹے ہیں جو ایک دن کا چوتھائی حصہ ہے، 24 گھنٹے کا دن تھا، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال جو 6 گھنٹے آتے ہیں ہم یہ اپنی جیب میں رکھ لیں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں، اور جب یہ 24 گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو ہم فروری کے دن میں ایک دن جوڑ کر اس کا حساب درست کر دیں گے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا کیونکہ یہ ساری تہذیبیں، چاہے رومنس ہو، یہ ایجپشن ہو، بیبیلونینز ہوں، یہ سب جو ہیں وہ ایگریکلچرل سوسائٹیز تھیں، اس لیے ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ سال کے دن اور مہینے موسم کے حساب سے نہ بدلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دن جوڑتے جوڑتے جو ہے معلوم ہو کہ مئی اور جون میں گرمی کے بجائے دسمبر اور جنوری میں گرمی ہونے لگے۔ جولیس سیزر کا وقت اگر آپ سوچیں تو جولیس سیزر کی پیدائش 100 BC میں ہوئی تھی، اور وہ 44 BC میں اس کا مرڈر ہوا۔ صرف اپنے مرڈر سے 2 سال پہلے اس نے یہ پورا کیلنڈر تیار کیا کہ جس میں ہر 4 سال کے بعد فروری میں 29 دن جوڑے گئے، اسی لیے اس کیلنڈر کو ہم جولین کیلنڈر کہتے ہیں۔ اور یہ کیلنڈر جولیس سیزر کے بعد یعنی 46 BC سے تقریباً 1500 سال تمام دنیا میں استعمال ہوتا رہا، لیکن سن 1500 AD تک تمام سائنسدانوں کو اور خاص طور سے کیتھولک چرچ کو یہ معلوم ہوا کہ سال بھر پورا ہونے میں 365 دن کے بعد 6 گھنٹے نہیں بلکہ اس کے بجائے 5 گھنٹے اور 48 منٹ 45 سیکنڈ لگتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر سال ہم 12 منٹ جو ہے وہ زیادہ جوڑ لیتے ہیں، اور اس وجہ سے 400 سال میں بجائے 100 لیپ ایئر کے جو جولین کیلنڈر میں تھا اس کے بجائے 97 لیپ ایئر صرف ہوں گے، یعنی ہر سال ہم 3 لیپ ایئر زبردستی جوڑتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیلنڈر جو ہے وہ دھیمے دھیمے پیچھے جا رہا ہے، اور برنل ایکوینکس بجائے 21 مارچ کے 10 مارچ ہو چکا ہے،
جو بہت پریشانی کی بات تھی، اس لیے کہ کیتھولک چرچ یہ چاہتا تھا کہ ہر سال ایسٹر کا تہوار ہے وہ صحیح تاریخ کے اوپر منایا جائے۔ اس لیے پوپ نے اپنے کیتھولک یونیورسٹی کے سائنسدانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ اس مسئلے کا حل نکال کر بتاؤ تاکہ ایسٹر کا تہوار ہمیشہ صرف ایک ہی تاریخ پر منایا جاتا رہے۔ اور پھر اس 12 منٹ کا حساب لگا کر لوگوں نے یہ بتایا کہ ہر 400 سال کے اندر ایک دن جو ہے وہ پیچھے کیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10 مارچ کو اب ایسٹر کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو بہت ہی گڑبڑ ہے، دھیمے دھیمے تو سب پورا ٹائم جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے تو خاص طور سے بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ اب اگر آپ غور کریں کہ 28 فروری کے بعد ہم ایک لیپ ڈے ایڈ کرتے ہیں تو 29 تاریخ ہوئی، پھر پہلی، دوسری، تیسری جو ہے وہ مارچ ہوگی۔ اگر وہ لیپ ڈے ہم نے غلط جوڑا ہے تو کیا ہوگا کہ 28 ہونی چاہیے، اس کے بعد پہلی ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے ایک دن کا فرق ہو گیا ہے۔ تو یہ 3 لیپ ڈے جو ہم نے غلط جوڑے تھے اس کی وجہ سے تاریخ دھیمے دھیمے صحیح ہونے کے بجائے ایک ایک دن کم ہوتی چلی گئی۔ تو 1582 میں نیا کیلنڈر پوپ گریگری نے اس کا اعلان کیا۔ اگر آپ 1582 کا کیلنڈر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے اس میں 11 دن غائب ہیں۔ 4 اکتوبر کے بجائے فوراً تاریخ 15 اکتوبر کر دی گئی، یعنی لوگوں کو ایک مہینہ جو اکتوبر کا تھا اس میں 30 دن کام کرنے کے بجائے تقریباً 20 دن کام کرنا پڑا اور تنخواہ ملی۔ تقریباً 3000 سال اور گزرنے کے بعد ایک دن اور ہم غلط جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے، لیکن 3000 سال کی فکر آپ ابھی نہ کریں، اپنی سالگرہ بالکل صحیح وقت پہ منائیں آپ، اس لیے کہ ان 3000 سالوں میں زمین کی رفتار جو ہے وہ بھی بدل رہی ہے۔ دن کا وقت جو ہے بجائے 24 گھنٹے کے شاید 3000 سال کے بعد 25-26 گھنٹے ہو جائے۔ سورج کے گرد زمین کی رفتار اس میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، تو سال بھی جس کو ہم 365 دن اور 366 دن لیپ ایئر کے اندر مناتے ہیں وہ بھی بدل جائے۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ شکریہ آپ کا۔ جو آپ کو سوال کرنے ہوں، کسی اور چیز پہ آپ کو اگر ایپیسوڈ بنوانا ہو تو وہ بھی آپ اپنے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش ہی کریں گے کہ آپ کی ہر خواہش کا احترام کریں اور اس طرح کے ویڈیو آپ کے لیے بار بار لاتے رہیں۔ شکریہ۔